عزیزان گرامی، پچھلی نشست میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ وہ سورہ بنی اسرائیل جس کا ایک نام سورہ اسراء بھی ہے، جو کہ 15ویں پارے کی سورہ مبارکہ ہے، اور اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا بیان کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ الذی بارکنا حولہ، او مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ اور آیت کریمہ کا آخری حصہ ہے انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے سفر معراج کو آپ کے سفر معراج کے کچھ حصے کو صراحت کے ساتھ اور کچھ حصے کو اشارے اور کنایے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر غور کریں تو حالات و خصوصیات کے اعتبار سے آپ کا سفر معراج ہمیں 3 مرحلوں میں نظر آتا ہے، کہ جس میں سے پہلا مرحلہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا ہے، دوسرا مرحلہ بیت المقدس سے آسمانوں تک کا ہے، اور تیسرا مرحلہ آسمانوں سے لامکاں کی وسعتوں تک۔ اللہ پاک نے سورہ اسراء کی اس پہلی آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے اس حصے کو جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بیت المقدس تک راتوں رات لے گئی۔ یہ بالتصریح تذکرہ ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہے۔ یہ معراج کے حوالے سے جو عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ یہی ہے کہ بیت المقدس تک کے سفر معراج کا انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہے، اس لیے کہ اللہ نے بالتصریح بیان کر دیا۔ اور اس کے بعد جو بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر ہے،
یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے، ان حدیثوں سے جو مشہور ہیں، لہذا ان کا انکار کرنا گمراہی ہے۔ جو آقا کے سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرے جو آسمانوں کے سفر سے عبارت ہے، جس میں آقا آسمانوں پہ تشریف لے گئے، پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک، تو جو سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرے، چونکہ وہ احادیث مشہورہ کا انکار کرتا ہے، لہذا وہ گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، ضال ہے۔ اور اس کے بعد آسمانوں سے جو اوپر کا سفر ہے، لامکاں کی وسعتوں تک، اور سلف کے اقوال بڑے مختلف ہیں، کسی نے کہا جنت تک، کسی نے کہا عرش تک، کسی نے کہا عرش کے اوپر تک، کسی نے کہا عالم کے کنارے تک، عالم کے طرف تک، آخری کنارے تک، اور کسی نے کہا وہاں تک جسے ہم وہاں نہیں کہہ سکتے، جو مکان نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ خاص تک۔ تو سلف کے اقوال بڑے مختلف ہیں۔ تو آسمانوں سے اوپر کا جو سفر ہے نا، یہ اخبار آحاد سے ثابت ہے، لہذا اس کا انکار کرنا، آقا کے سفر معراج کے اس حصے کا انکار کرنا جو آسمانوں سے اوپر لامکاں کی وسعتوں تک ہے، یہ اگر کوئی ایسے ہی بغیر کسی دلیل کے ہر دھرمی کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تب تو یقیناً ہم اسے خطا کار کہیں گے، گنہگار کہیں گے۔ اور اگر کوئی محقق، کوئی عالم دلائل شرعیہ کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو پھر ہم اسے فاسق و فاجر یا خطا کار نہیں کہہ سکتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے سفر معراج کے حوالے سے، کہ بیت الحرام سے، خانہ کعبہ سے بیت المقدس تک کا سفر آقا کا قرآن سے ثابت صراحتاً، لہذا اس کا انکار کفر۔ اور بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر احادیث مشہورہ سے ثابت، لہذا اس کا انکار گمراہی۔ اور آسمانوں سے آگے کے سفر کا انکار اگر کوئی دلائل کی روشنی میں تعویلاً کرتا ہے تو ہم اس کی تدلیل و تفسیق نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی ہر دھرمی کی وجہ سے یا بغض نبوی کی وجہ سے انکار کرتا ہے تو پھر اس کے ہر قسم کی رحمت سے دور ہونے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو 3 مرحلے ہیں نا سفر معراج کے، صاحب تفسیر المعانی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر کے اندر اور بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 3 مرحلوں کا بیان اس سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ میں کر دیا۔ پہلا حصہ بیت المقدس تک والا جو سفر تھا، اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ اور جو آسمانوں تک کا سفر ہے، اللہ پاک نے اس کا اشارے میں بیان کیا، فرمایا اس کے بعد لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ ہم نے اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر اس وجہ سے کرایا تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس میں آقا کے آسمانوں کے سفر کا بیان ہے اشارتاً، اور اس کے بعد جو آسمانوں سے اوپر کا سفر ہے لامکاں کی وسعتوں تک، رب کے بارگاہ خاص تک اور رب کے دیدار تک کا جو مرحلہ ہے، اللہ پاک نے اس کا آگے کنایتاً بیان کیا ہے کہ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا، انہ هو السمیع البصیر،
بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور اس حصے میں کیسے آقا کے سفر معراج کے آخری مرحلے کا بیان ہے کنایتاً، اس کا میں آگے بھی تفصیل بیان کروں گا۔ ابھی پہلے ہم اس آیت کریمہ کے ابتدائی حصے کی جانب بڑھتے ہیں اور اس کے کچھ نکات پہ غور کرتے ہیں۔ جو لفظ سبحان ہے، اس کے حوالے سے میں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں کیا، یہ میں بتا چکا ہوں تفصیلاً یہ پچھلی نشست کو۔ اور اس کے بعد سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ یہ بعبدہ کے حوالے سے کچھ تفسیری نکات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا بے رسولی، بے نبی، بے حبیبی، کہ اللہ اپنے رسول کو لے گیا، اپنے نبی کو لے گیا، اپنے حبیب کو لے گیا، نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت نبوت یا صفت رسالت یا صفت محبوبیت کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا اسری بعبدہ، اپنے بندے کو لے گیا۔ اللہ نے لفظ عبد کا تذکرہ کیا، آقا کی صفت عبودیت اور صفت بندگی کا ذکر کیا۔ آخر اس میں کون سی حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر لفظ اپنے اندر اسرار اور تفسیری نکات کا ایک خزانہ رکھتا ہے، اور ہمارے علماء نے سمندر علم کے سمندر میں، بحر علم میں غوطے لگا کر بڑے علمی اور ایمان افروز تفسیری نکتے نکالے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے بعبدہ ہی فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، بے رسول ہی اپنے رسول کو لے گیا نہیں فرمایا، بے نبی ہی اپنے نبی کو لے گیا نہیں فرمایا، بے حبیب ہی اپنے حبیب کو لے گیا نہیں فرمایا۔ تو اس حوالے سے آخر کون سی حکمتیں ہیں؟ صاحب تفسیر المعانی نے کچھ حکمتیں اور کچھ تفسیری نکات بیان کیے ہیں، میں ذرا ان کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلا تفسیری نکتہ جو بیان کیا ہے ہمارے علماء نے، جو میں صاحب تفسیر المعانی کے حوالے سے آپ کے بیچ رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو قاسم سلیمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب کو شب اسرا سفر معراج میں بلا کر عظمتیں اور رفعتیں عطا کی، مقامات عطا کیے، مناصب رفیعہ اللہ پاک نے عطا کیے، اس منزل تک آپ کو پہنچایا جہاں تک پہنچنے کا کوئی تصور تک نہیں کر سکتا۔ یہ نہ تو کسی نبی مرسل کی وہاں تک پہنچ اور نہ تو کسی ملک مقرب کی وہاں تک رسائی۔ جب اس بلند مقام تک اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا شب معراج، سفر معراج پہ بلا کے، تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کی جانب یہ وحی کی اور پوچھا کہ میرے حبیب بتاؤ بما نشرفک، ہم تمہاری عزت و شرف میں کس چیز کے ذریعے اور اضافہ کریں؟ ہم نے تمہیں معراج عطا کیا، اپنی بارگاہ خاص تک جلوہ باری عطا کی، اپنی ذات کا بلا حجاب دیدار کرایا، اب بتا کہ ہم تمہیں کس چیز کے ذریعے تمہاری عزت و شرف میں اور اضافہ فرمائیں۔ اس لیے کہ ہمارے آقا کا حال یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب تمہاری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، مقام کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے، رفعت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے
آقا کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ آقا تو سفر معراج میں وہاں تک پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، اور ایک منصب رفیع تک اللہ نے اپنے حبیب کو پہنچایا۔ اس کے بعد وحی کی کہ میرے حبیب بتا اب میں تمہاری عزت و شرف کو کس چیز کے ذریعے بڑھاؤں، بما نشرفک، میں تمہارے شرف میں اضافہ کس چیز سے کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میرے مولا بنسبتی الیک بالعبودیتی، میری عزت اور میرے شرف کو یوں بڑھا کہ میری بندگی کی نسبت اپنی جانب کر لے، اپنی جانب میری بندگی کی نسبت کر لے۔ تب اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو، اپنے بندے کو۔ اللہ نے اپنے حبیب کی صفت عبودیت کا تذکرہ کیا اور اس صفت عبودیت کی نسبت اپنی جانب کی، بعبدہ، ہو ایک پروناؤن ہے، ہو، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کے لیے کنایتاً استعمال ہوتا ہے۔ ہو یہ اگر اولیاء اور صوفیاء کے اذکار اور مشاغل روحانیہ کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اولیاء کرام اپنے وردوں میں ہو کا ہمیشہ استعمال کرتے تھے، ہو، اور مراد ہوتا تھا اللہ۔ تو ہو ایک ایسا پروناؤن ہے، ضمیر ہے کہ جس سے مراد خدا کی ذات گرامی ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی صفت بندگی کی نسبت ہو کی جانب کی، بعبدہ، عبدہ اصل میں عبدہ ہے، لیکن چونکہ با حرف جار آ گیا ہے لہذا عبدہ ہو گیا ہے۔ با ایک ایسا عمل کرنے والا ہے عربی گرامر کے انوسار کہ یہ جس پہ داخل ہوتا ہے اس پہ زیر لگا دیتا ہے، اسی وجہ سے بعبدہ ہو گیا۔ اگر با نہ ہو تو عبدہ ہے، یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو عبد فرمایا اور اس کی نسبت ہو کی جانب کی جو اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور صاحب تفسیر روح المعانی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب کے علاوہ، ہمارے آقا کے علاوہ، ہمارے رسول کے علاوہ کسی نبی یا کسی رسول کی صفت بندگی کا تذکرہ ہو کی جانب نسبت کر کے نہیں فرمایا ہے، کسی کو بھی عبدہ نہیں فرمایا ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک بڑے بڑے انبیاء کرام ہوئے، رسولان عظام ہوئے، لیکن اللہ نے کسی کو عبدہ نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے رسول کا خاصہ ہے کہ اللہ نے آپ کی صفت بندگی کا تذکرہ اپنی جانب کی، لہذا فرمایا بعبدہ۔ اور جب جہاں پہ اللہ نے سفر معراج کے آغاز کا تذکرہ فرمایا وہاں پر بھی عبدہ فرمایا۔ اس سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی۔ اور سورہ نجم میں، سورہ نجم کہ جس میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کے سفر معراج کی آخری منزل کا اشارتاً اور کنایتاً تذکرہ کیا ہے، وہاں پر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ پھر میرا حبیب قریب ہوا اور قریب ہوا یہاں تک کہ مقام قاب قوسین تک پہنچا، اس سے بھی قریب پہنچا۔ تو جو قرب کی آخری منزل ہے وہاں تک جب آقا کی رسائی ہو گئی، ہمارے رسول کی رسائی ہو گئی، اور پھر جب وہاں اللہ نے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا تو وہاں بھی اپنے حبیب کا تذکرہ صفت بندگی کے ساتھ ہی فرمایا اور آپ کی صفت بندگی کی نسبت اپنی جانب کر کے فرمایا۔ تو فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہاں پر بھی فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، یعنی سفر معراج کے آغاز میں بھی اللہ نے بعبدہ
کہا، اور سفر معراج کے انتہا کا جہاں پہ ذکر فرمایا وہاں پر بھی یہی فرمایا کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ جب میرا حبیب وہاں پہنچا جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی، تو اللہ نے اپنے بندے کی جانب وحی کی، جو وحی کی، عام فرمایا اللہ نے جو وحی کی۔ تو سفر معراج کے آغاز میں بھی اپنے حبیب کی صفت بندگی کا تذکرہ فرمایا، سفر معراج کے انتہا میں بھی اپنے حبیب کی صفت بندگی کا تذکرہ فرمایا۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ علماء نے فرمایا کہ بندگی سے بڑھ کر کوئی اور مقام اور مرتبہ نہیں ہو سکتا، بندگی سے بڑھ کر، عبودیت سے بڑھ کر۔ ہمارے حبیب کو اللہ نے دو شانیں عطا کی، اللہ نے آپ کو صفت بندگی بھی عطا کی، صفت عبودیت عطا کی، وہ بھی انتہائے کمال کی صفت عبودیت، اور آپ کو اللہ نے مقام رسالت بھی عطا کیا، اور وہ بھی جب مقام رسالت عطا کیا تو اس میں بھی انتہائے کمال پہ رکھا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے۔ وَفَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور بعض ایسے ہیں کہ جن کے درجے ہم نے سب سے زیادہ بلند کیے ہیں۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے آقا کی ذات گرامی ہے۔ تو اللہ نے اپنے حبیب کو صفت بندگی بھی عطا کی، وہ بھی انتہائی کمال کی صفت بندگی، اور اپنے حبیب کو اللہ نے مقام رسالت بھی عطا کیا، وہ بھی انتہائی کمال کا۔ مگر علماء فرماتے ہیں کہ بندگی سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے ایک بندے کے لیے۔ صفت بندگی اور وصف عبودیت سب سے عظیم وصف ہے، اور جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، امام رازی نے لکھا ہے تفسیر کبیر کے اندر کہ بندگی ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے بندے کے علاوہ کسی غیر کا گزر نہیں ہوتا، اللہ اور اس کا بندہ۔ اور جو صفت نبوت و رسالت ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت سے احکامات لے کر بندوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ تو صفت رسالت و نبوت میں اللہ کے علاوہ بندوں کا بھی گزر ہوتا ہے، کہ بندوں سے تعلق رکھنا پڑتا ہے، بندوں تک پیغام کو پہنچانا پڑتا ہے، اللہ کے احکام کو پہنچانا پڑتا ہے، اللہ سے لے کر بندوں کو دینا پڑتا ہے۔ لیکن بندگی ایک ایسا وصف ہے کہ جس وصف میں محض خدا اور اس کا بندہ، باقی کسی تیسرے کی گزر نہیں ہو سکتی۔ اور اسی صفت بندگی کی عظمت کو آقا کریم نے بیان کیا تو فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، کہ مجھ کو اللہ کے ساتھ ایک ایسا تعلق حاصل ہے کہ جس تعلق میں اللہ کے ساتھ مجھے ایک ایسا وقت حاصل ہے کہ جس وقت تک نہ تو کسی نبی مرسل کی رسائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی مقرب فرشتے کا گزر وہاں تک ہو سکتا ہے۔ لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، اللہ کے ساتھ مجھے ایک ایسا خاص وقت حاصل ہے کہ جس وقت میں نہ تو کسی ملک مقرب کی گنجائش ہے، نہ تو کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے۔ اور یہ صفت عبودیت کی عظمت کا بیان ہے۔ اور اس کے حوالے سے کچھ اور باتیں ہم آگے بیان کریں گے آگے، اور جو دوسرے تفسیری نکات ہیں بعبدہ کے ذرا سر دست ہم ان کو بیان کرتے ہیں۔ آقا کی صفت عبودیت اور اس کی عظمت اور اس کے کمال کے حوالے سے اس آیت کریمہ کے اگلے حصے کی جب ہم تفسیر بیان کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو بعبدہ کی پہلی تفسیری حکمت تو یہ ہے کہ
اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی عزت و عظمت کو بڑھایا آپ کی صفت بندگی کو اپنی جانب منسوب کر کے۔ اور دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ بیان کیا ہے علماء نے کہ عبد روح اور جسم کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ عبد جو کہتے ہیں روح اور بدن کے مجموعے پر عبد کا اطلاق ہوتا ہے، اور اللہ پاک نے بے عبد ہی فرما کر ہمیں یہ ذہنیت عطا کی کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جو سفر معراج عطا کیا وہ روحانی سفر نہیں تھا، محض روح کے ساتھ وہ سفر نہیں ہوا، یا ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سفر خواب میں ہوا، نہیں، بلکہ آقا کریم سفر معراج میں روح اور بدن کے ساتھ تشریف لے گئے، کیونکہ لغت کے اعتبار سے عبد کا جو معنی ہوتا ہے نا، وہ معنی یہ ہے کہ جسم اور روح کا مجموعہ، فقط روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے عبد کو لے گیا، یہ اشارہ اس بات کی جانب ہے کہ سفر معراج کوئی منامی سفر نہیں ہے، کوئی رؤیا نہیں ہے، کوئی خواب نہیں ہے، کوئی روحانی سفر نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ اپنی بارگاہ خاص میں بلایا۔ اور اس حوالے سے جو کچھ اقوال پیش کیے جاتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے پوچھا گیا آپ کے سفر معراج کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کانت رؤیا صالحۃ، وہ ایک نیک رؤیا تھا آپ کا سفر معراج۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کا سفر معراج ایک نیک رؤیا تھا، رؤیا صالحہ تھا۔ تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ رؤیا کا اطلاق جیسے خواب پہ ہوتا ہے، ویسے ہی بیداری کے حالت میں بھی کسی چیز کے دیکھنے پر رؤیا کا اطلاق ہوتا ہے۔ رؤیا بالعین کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے عربی زبان میں، یہ ورنہ ایسے اگر آپ لغت کو چھانے تو رؤیا کا معنی خواب بھی مل جائے گا، لیکن محض خواب نہیں ہوتا رؤیا کا معنی، بلکہ اس کا معنی حالت بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دیکھنا بھی ہوتا ہے۔ لہذا حضرت معاویہ کے قول کا مطلب ہے کانت رؤیا صالحۃ کا رؤیا بالعین، یعنی وہ ایسا رؤیا ہے جو آقا نے حالت بیداری میں ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ اور حضرت عائشہ کا ایک قول بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا آپ کے سفر معراج کے بارے میں، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس رات آقا کا جسم غائب نہیں ہوا، مفقود نہیں ہوا۔ تو اس کا ایک جواب علماء نے تو یہ دیا کہ ما فقد عن الروح، ما فقد عن الروح معنی یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جسم کو چھوڑ کر کے سفر معراج پہ تنہا نہیں گئی۔ یہ فقدہ ہے، فقدان سے بنا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا اور جدا ہونا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ما فقد جسد رسول اللہ، ما فقد جسد رسول اللہ، رسول اللہ کا جسد گرامی اور بدن اطہر جدا نہیں ہوا، یہ معنی ہوا نا، اس لیے کہ فقد کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا، معنی ہوگا کہ رسول اکرم کا جسد اطہر جدا نہیں ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ آقا کا جسم اطہر آپ کی روح سے جدا نہیں ہوا بہی طور کہ آپ کی روح تنہا سفر پہ گئی، بلکہ معنی یہ ہے کہ آپ کا جسم آپ کی مبارک روح کے ساتھ رہی، اور جسم اور روح دونوں سفر معراج پہ گئے۔ یہ جواب علامہ سعد الدین تفتزانی نے دیا ہے کہ معنی یہ ہے کہ ما فقد
جسد رسول اللہ عن الروح، کہ آقا کا جسد اطہر روح سے الگ نہیں ہوا، کہ محض آپ کی روح تنہا سفر پہ گئی، نہیں، بلکہ روح اور جسم دونوں ایک ساتھ سفر معراج پہ گئے۔ ایک تو یہ جواب ہے، اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سفر معراج آقا کا حیرت انگیز رفتار کے ساتھ ہوا، حیرت انگیز رفتار کے ساتھ۔ اور آگے ابھی ہم آپ کے سفر معراج کی رفتار کو بیان کریں گے، ابھی صرف اتنا سمجھ لیں کہ آپ کا سفر معراج ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حیرت انگیز رفتار کے ساتھ ہوا، عقیدہ ہے نا ہمارا۔ اور اس میں جو دلیل ہے یہی یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ اسراء کی پہلی آیت کریمہ ہے، اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ جس کا معنی ہے کہ اللہ اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا، راتوں رات، رات کے ایک مختصر سے حصے میں۔ جو منکر ہیں وہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو بیت المقدس تک کے سفر سے تو انہیں انکار نہیں ہو سکتا، اور بیت المقدس تک کی جو مسافت ہے مسجد حرام سے یہ بھی 40 دن کی مسافت ہے، یہ بھی 40 دن کی مسافت، اور آقا نے 40 دن کی مسافت قرآن کی صریح آیت کریمہ کی روشنی میں رات کے ایک انتہائی مختصر سے حصے میں طے کیا۔ یہ بھی تو خلاف عقل ہے، اور جب یہ خلاف عقل ہے اور اسے ہم مان رہے ہیں قرآن کی وجہ سے، تو پھر باقی آپ کے سفر معراج کے مراحل کو اور سفر معراج کی رفتار کو ماننے میں کون سی چیز مانے ہے؟ جب ایک خلاف عقل کو مان لیا تو دوسرے خلاف عقل کو ماننے میں کیا کسی قسم کا بعد ہے یا عقل سے دوری کیوں ہم کہیں گے، جبکہ ایک کو ہم نے مان لیا دوسرے کو بھی مان لیں۔ تو آقا حیرت انگیز رفتار سے گئے، اور حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ما فقد جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات آقا کا جسد اطہر جدا ہی نہیں ہوا، اور معنی یہ کریں کہ ہم سے جدا نہیں ہوا، تو مفہوم یہ ہوگا کہ آقا اتنی برق رفتاری کے ساتھ گئے کہ گویا آپ کا جسد اطہر جدا ہی نہیں ہوا، جدا ہی نہیں ہوا ہم سے، اتنی برق رفتاری کے ساتھ گئے۔ جیسے کہ آصف برخیا کا واقعہ آتا ہے، یہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ بلقیس جو ملکہ سبا تھی، ملک سبا کی ملکہ، جب وہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم میں کی بارگاہ میں حاضری کے لیے وہاں سے چلی، تو حضرت سلیمان نے اپنی طاقت و قوت کا روب بٹھانے کے لیے چاہا کہ اس سے پہلے کہ بلقیس وہاں سے ہم تک پہنچے، اس سے پہلے اس کا تخت ہم تک آ جانا چاہیے، کہ تاکہ اس پر ہمارا روب اور ہماری طاقت و قوت کا روب بیٹھے۔ تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کون ہے جو کہ انتہائی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ بلقیس کا تخت یہ ہمارے دربار تک لا سکتا ہے؟ ایک جن تھا، ایک جن، اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ دربار برخاست ہو میں اس کا تخت آپ کی بارگاہ میں لا کر پیش کر سکتا ہوں، یہ دربار کے برخاست ہونے سے پہلے۔ لیکن حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہیں تھی، نہیں یہ زیادہ دیری ہو جائے گی۔ کوئی اور ایک انسان اٹھا، ایک انسان کہ جس کو کتاب کا علم تھا، اور کتاب سے مراد کتاب الہی، کہ جس کو کتاب الہی کا علم تھا، انسان وہ جن تھا جس نے اتنا وقت مانگا کہ آپ کا دربار برخاست ہو، اس سے پہلے میں وہ تخت لے کر آ جاؤں گا۔ لیکن انسان جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ کہتا ہے کہ حضور اس جن سے پہلے میں آپ کی بارگاہ میں وہ تخت لا سکتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا کتنا پہلے؟ تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اب یہاں پر ایک رک کر کے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جنات زیادہ طاقتور ہیں کہ انسان؟
حق یہ جنات زیادہ طاقتور ہیں، وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان کے اندر لطافت ہے، ان کے اندر برق رفتاری ہے، سب کچھ ہے، ہم سے زیادہ طاقتور ہیں۔ لیکن کتاب الہی کا علم ایک ایسا علم ہے جو ایک انسان کے اندر جنات سے بھی زیادہ طاقت لا سکتا ہے۔ آصف برخیا انسان تھے لیکن ان کے پاس کتاب الہی کا علم تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس جن سے پہلے آپ کی بارگاہ میں اس بلقیس کا تخت لا سکتا ہوں۔ کتنا پہلے؟ تم آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ تو ابھی حضرت سلیمان نے پلک بھی نہ جھپکی تھی کہ دیکھا کہ وہ تخت سامنے موجود ہے۔ یہ برق رفتاری، یہ سرعت اس کو علم کتاب کی وجہ سے، کتاب کا علم ہونے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ نہیں؟ اتنی برق رفتاری، اتنی سرعت۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم۔ تو میں یہاں تھا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا ما فقد جسد رسول اللہ، آقا کا جسد اطہر گم نہیں ہوا، ہم سے جدا نہیں ہوا۔ آقا کا سفر معراج انتہائی برق رفتاری کے ساتھ ہوا۔ جب آصف برخیات جس کو کتاب کا علم تھا، اس کی برق رفتاری کا یہ عالم کہ ہزاروں میل کی دوری سے پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت جو کہ کئی ٹن وزنی تھا اٹھایا اور پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ تو ہمارے آقا کہ جن پر کتاب اتری، جو عالم کتاب نہیں ہے صاحب کتاب ہیں، اور کون کتاب اتری؟ وہ کتاب جو کتاب تمام کتابوں میں سب سے افضل ہے۔ پچھلے انبیاء کی کسی کتاب کا علم تھا آصف برخیا کو، تو اس کی برق رفتاری کا یہ عالم کہ پلک جھپکنے سے پہلے بلقیس کا تخت لے آیا۔ آقا پر سب سے عظیم کتاب اتری، قرآن اترا، اور آپ عالم کتاب محض نہیں ہیں بلکہ صاحب کتاب ہیں، صاحب قرآن ہیں۔ آپ کی برق رفتاری کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور اگر برق رفتاری کا ہلکا سا اندازہ اور کرنا ہو تو ایک یہ واقعہ سن لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج کے ابتدائی مرحلے میں تھے، جب آپ بیت الحرام سے بیت المقدس جا رہے تھے، تو یہ براق جو تھا زمینی سفر کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آقا کریم مسجد اقصیٰ تک پہنچے، بیت المقدس تک۔ تمام انبیاء وہاں پہ پہلے ہی سے موجود تھے، حضرت موسیٰ بھی وہاں موجود ہو گئے آقا سے پہلے، ہے کہ نہیں؟ تبھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں تھے تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں اپنی قبر میں۔ لیکن جب آپ مسجد اقصیٰ بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء حضرت آدم سے عیسیٰ تک وہاں موجود تھے، تو حضرت موسیٰ بھی موجود تھے، تو آقا سے پہلے وہاں پہنچ گئے ہو۔ پھر آقا نے جب آسمانی سفر شروع کیا تو آسمانوں میں پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو یعنی حضرت موسیٰ آقا کریم سے پہلے آسمانوں پر بھی پہنچ گئے، آسمانوں پر بھی پہنچ گئے۔ تو کیا حضرت موسیٰ کی برق رفتاری جو تھی آقا کریم سے زیادہ تھی؟ سب سے پہلے آپ سے پہلے مسجد اقصیٰ پہنچ گئے، آپ سے پہلے آسمان تک پہنچ گئے، تو آخر یہ کیوں، یہ کیسے؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سدرہ تک جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا، مختلف روایات ہیں اس سلسلے میں، براق تک ہوا۔ کس تک ہوا؟ براق سے ہوا۔ اور کچھ روایتیں کہتی ہیں کہ نور کی سیڑھیوں سے آپ نے بیت المقدس سے آسمان کا سفر کیا، اور پھر آسمانوں سے اوپر کا سفر آپ نے حضرت جبریل کے بازوؤں پہ کیا، حضرت جبریل کے بازوؤں پہ کیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ براق پہ تشریف لے گئے۔
حضرت موسیٰ کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ براق سے جا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ آپ سے پہلے مسجد حرام پہنچے، یعنی حضرت موسیٰ کی رفتار براق سے زیادہ تھی، براق سے زیادہ تھی، اس لیے کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، تو ظاہر ہے ان کی رفتار ایک براق سے زیادہ ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ آسمانوں پہ آقا سے پہلے پہنچ گئے، کیونکہ آقا براق سے سفر کر رہے تھے، یا نور کی سیڑھیوں سے سفر کر رہے تھے، یا حضرت جبریل کے بازوؤں پہ سفر کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی رفتار براق سے بھی زیادہ، نور کی سیڑھیوں سے بھی زیادہ، اور حضرت جبریل سے بھی زیادہ، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کا مرتبہ حضرت جبریل سے بھی بڑھ کے ہے کہ نہیں ہے؟ تو آسمانوں میں پہلے پہنچے، مسجد حرام پہلے پہنچے، یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت موسیٰ کی رفتار نبی سے زیادہ ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی رفتار براق سے زیادہ ہے، نور کی سیڑھیوں سے زیادہ ہے، حضرت جبریل سے زیادہ ہے۔ آقا کی رفتار دیکھنی ہو تو وہاں دیکھیں جہاں براق بھی پیچھے رہ گیا، نور کی سیڑھیاں رہ گئیں، جبریل امین رہ گئے، رف رف جو کہ ایک سبز تخت آیا وہ بھی رہ گیا۔ جب کوئی آقا کا ساتھ دینے کے لیے نہ رہا اور کسی مادی شے میں یا کسی نورانی شے میں بھی طاقت نہ رہی کہ آگے کا سفر کر سکے، تب وہاں سے آقا کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جہاں پہ تمام رفتاریں دم توڑتی ہیں وہاں سے آقا کا سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آقا کی رفتار ادھر نہیں ادھر دیکھیں جہاں پہ سب پیچھے رہ گئے، وہ آقا کی رفتار ہے۔ تو یہ آقا کی سرعت اور برق رفتاری کا عالم۔ تو حضرت عائشہ کے اس فرمان کا ایک مفہوم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آقا اتنی برق رفتاری اور سرعت کے ساتھ گئے کہ آپ کا ایسا لگتا ہے کہ گویا آپ کا جسد اطہر جدا ہی نہیں ہوا، جیسے آصف برخیا نے پلک جھپکتے ہی لے آیا اس تخت کو، ایسا لگتا ہے جیسے وہ اس دربار سے جدا ہی نہیں ہوا، حضرت سلیمان کے دربار سے گویا وہ جدا ہی نہیں ہوا۔ ویسے حضرت عائشہ کے اس قول کا یہ مطلب یہ نکل سکتا ہے۔ اور یہ دو تفسیریں میں نے حضرت عائشہ کے قول کی اس وجہ سے کر دی آپ کے سامنے کہ فتنوں کا دور ہے اور فتنے بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں، اور پھیلانے کے مادھیم بھی ہمارے پاس بہت ہیں آج، جہاں نیکی کی باتوں کو پھیلانے کے مادھیم ہمارے پاس اپلبدھ ہیں اور میسر ہیں ہمیں، ویسے ہی یہ وہی مادھیم اور وہی ذرائع ابلاغ برائی کو پھیلانے کے لیے کیے جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے اس قول کو پیش کر کے بڑا مغالطہ کیا جاتا ہے اور بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا کا یوٹیوب وغیرہ دیکھتے ہیں وہ جانتے ہوں گے، حضرت عائشہ کے اس قول کو بڑا پیش کیا جاتا ہے۔ دیکھیں اما عائشہ یہ کہہ رہی ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اما عائشہ، یہ اما عائشہ کیا ہے؟ ہماری مائیں ان کی عظمت پہ قربان، انہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہا جائے، ایک بڑی عام وبا ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں اما عائشہ فرماتی ہیں، اما خدیجہ فرماتی ہیں، کیا اما عائشہ اور کیا اما خدیجہ؟ انہیں ام المومنین کہا جائے جو اللہ نے انہیں کہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کے لیے ام المومنین فرمایا ہے، تمام مومنوں کی ماں۔ تو بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو حضرت عائشہ کے قول کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اور پھر یہ معراج کے بعد کے جو واقعات ہوئے ان واقعات پہ بھی غور کریں تو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج تھا وہ محض روحانی سفر نہیں تھا بلکہ جسمانی بھی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس آئے اور آپ نے اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں گزشتہ رات اللہ نے مجھے اس سفر پہ بلایا اور یہ مقامات اور مناصب اللہ نے مجھے عطا کیے، تو ان کی قوم نے شدت کے ساتھ انکار کیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ شدت کے ساتھ انکار کیا، یہاں تک کہ کچھ ضعیف الایمان اور کمزور اعتقاد والے مسلمان صحابہ بھی مرتد ہو گئے،
انکار کر دیا، مرتد ہو گئے۔ تو بڑی شدت کے ساتھ انکار کیا گیا، اور یہ کفار کا شدت کے ساتھ انکار کرنا ہی یہ بتاتا ہے کہ آقا کا دعویٰ محض روحانی یا منامی یا خواب کے سفر کا نہیں تھا، بلکہ بیداری کے سفر کا تھا۔ اس لیے کہ اگر ہم آپ کے سامنے یہ دعویٰ کریں ابھی کہ پچھلی رات خواب میں حج پہ گیا، یہ مکہ گیا، تمام ارکان حج ادا کیے، اس کے بعد آقا کی بارگاہ میں حاضری دی، تو آپ اعتراض کریں گے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو حج کا مہینہ نہیں ہے، اور ایک ہی رات میں کیسے چلے آئے اور آپ چلے گئے، حج کے ایام بھی نہیں ہے۔ آپ نہیں اعتراض کریں، کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ ہم خواب کی بات کر رہے ہیں، اور خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو آپ کی قوم کا شدت کے ساتھ انکار کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کا دعویٰ عالم بیداری میں سفر معراج کے پیش آنے کا تھا، خواب میں سفر معراج کے پیش آنے کا نہیں تھا۔ ایک تو یہ نقطہ قابل غور ہے، اور دوسرا نقطہ کہ یہ کفار قریش نے آقا کریم سے کئی سوالات بھی کیے آپ کے دعویٰ کے ثبوت میں، کئی سوالات۔ پہلا سوال تو وہی بیت المقدس کے بارے میں کرنے لگ گئے، کھڑکیاں کیسی ہیں، ستون کیسے ہیں، رنگ و روغن کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب ظاہر ہے کوئی کہیں جاتا ہے تو کھڑکیاں دروازے تو نہیں گنتا نا، رنگ و روغن تو نہیں دیکھتا ہے کہ نہیں؟ ہم یہ پچھلے 4-5 سالوں سے اس تنظیم میں آ رہے ہیں، پوچھ لیں کہ اگر غائبانے میں کہ کھڑکیاں کتنی ہیں، ہم نہیں بتا پائیں گے، کیونکہ ہم یہاں کھڑکیاں گننے تو نہیں آتے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بیت المقدس کے بارے میں، بیت المقدس کی کھڑکیوں کے بارے میں، دروازوں کے بارے میں، ستونوں کے بارے میں، رنگ و روغن کے بارے میں، تو یہ ایک لمحہ کے لیے یک گنا آپ پر انقباض کی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ کی غیرت کو یہ بھی نہیں گوارا ہوا کہ ہمارا حبیب غیر متعلق سوال بھی نہ دے پائے۔ اللہ نے آپ کی نظروں سے حجابات اٹھا دیے، سامنے بیت المقدس نظر آنے لگ گیا، یہ پوچھتے جاتے، آقا دیکھ کے جواب دیتے۔ اس کے بعد کچھ اور سوالات بھی کیے، بتائیے تو صحیح، کچھ قافلے گئے تھے اسی راہ میں، کہاں ہیں ہمارے وہ قافلے، کیسے ہیں، کہاں پہنچے، کب تک آ جائیں گے، بتائیے۔ یہ بھی ایک غیر متعلق سوال تھا، اس لیے کہ اگر ہم اسٹیشن جا رہے ہیں یہاں سے کوئی اور ہم سے آدھا گھنٹہ پہلے کوئی نکلا ہے تو کوئی ضروری ہے کہ ہماری اس سے ملاقات ہو جائے؟ ارے ہو سکتا ہے اس کی گاڑی خراب ہو جائے، ہو سکتا ہے وہ اپنا روٹ چینج کر لے، ہو سکتا ہے پہلے وہ پیٹرول پمپ چلا گیا ہو، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا، کئی قسم کی رکاوٹیں آ سکتی ہیں۔ تو غیر متعلق سوال، لیکن وہ بس ایک بہانہ ڈھونڈتے تھے، کہیں سے کوئی بہانہ مل جائے جھٹلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے کوئی بہانہ نہیں دیا، اللہ نے سب انتظامات کر رکھے تھے۔ تو پوچھا کہ قافلے والوں کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ تمہارے قافلے ملے تھے۔ 3 قافلوں کا ذکر ہے، میں 2 قافلوں کا بیان کروں گا، صرف یہ موضوع سے جس کا تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا قافلہ میں نے مقام روحا پہ دیکھا، تو اس قافلے والے میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی اونٹنی گم ہو گئی تھی، تو شخص اپنی اونٹنی تلاش کر رہا تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ پانی رکھا ہوا تھا، تو مجھ کو پیاس محسوس ہوئی، میں براق سے اترا، میں نے پانی پی لیا، اتنے میں وہ شخص بھی آ گیا اور میں نے اسے سلام کیا، تو اس شخص نے کہا کہ ارے یہ تو محمد کی آواز ہے، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ محمد کی آواز ہے۔ جب وہ آئے تو پوچھ لینا اس سے کہ ہماری آواز سنا تھا یا نہیں سنا تھا۔ تو آقا نے پانی پیا، آپ نے سلام کیا، اس نے آپ کے سلام کو سنا۔ اب ظاہر ہے خواب میں کوئی کسی کو سلام کرے اسے سمجھ میں آ جائے گا یا سن لے گا وہ؟ خواب میں اگر کوئی سلام کرتا ہے کسی کو تو یہ خواب کی چیزیں سنائی نہیں دے سکتی، دکھائی نہیں دے سکتی، لیکن آقا نے اسے بطور دلیل پیش کیا کہ جب وہ آئے تو پوچھ لینا میں نے اس سے سلام کیا تھا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا بیداری میں گئے اور آپ کا دعویٰ بیداری کے سفر کا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا قافلہ ہمیں ملا تھا مقام ذی فجا پہ، تو اس قافلے میں دو دوست ایک اونٹنی پہ سوار تھے، ایک اونٹنی پہ۔ جب میرا براق ان کی اونٹنی کے قریب پہنچا تو ان کی اونٹنی بدک گئی اور بھاگنے لگ گئی، وہ دونوں گر گئے، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، آئے تو دیکھ لینا۔
ہاتھ ٹوٹ گیا ہے، آئے تو دیکھ لینا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آقا کا سفر معراج بیداری میں ہوا۔ اور ایک تیسرا واقعہ اس حوالے سے کہ امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں یہ سے ذکر کیا ہے، امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آقا کریم نے قیصر روم کے پاس دین کی دعوت کا خط دے کر کے بھیجا، آقا نے مختلف سلاطین وقت کو اور فرما روائے وقت کو آپ نے مختلف خطوط لکھے تھے ان کو اپنی نبوت و رسالت کا اقرار کرنے کے لیے اور اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ نے حضرت دحیہ قلبی کو بھیجا تھا قیصر روم کے پاس، کیونکہ بڑے خوبصورت تھے اور سفارت کے لیے اکثر خوبصورت لوگ ہی چنے جاتے ہیں۔ حضرت دحیہ قلبی اتنے خوبصورت تھے کہ جبریل امین اکثر انہی کی شکل میں آقا کی بارگاہ میں آتے تھے، بڑے خوبصورت تھے، تو ان کے ہاتھوں بھیجا رقا قیصر روم کے پاس۔ تو قیصر روم نے جب خط پڑھا تو اس نے کہا کہ میں کچھ تفتیش کرنا چاہتا ہوں، سوالات کرنا چاہتا ہوں، اگر مکہ کے کچھ مسافر آئے ہوں تو ذرا ان کو لے کر کے آؤ۔ تو اس کے سپاہی گئے اور جا کر کے ایک قافلہ گیا ہوا تھا اس زمانے میں وہاں پہ تجارت کے لیے، جس میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی جو کہ فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، تو حضرت ابو سفیان بھی تھے اسی قافلے میں۔ تو سپاہی گئے قیصر روم کے اور قافلے والوں کو لے کر کے آئے، تو حضرت ابو سفیان بھی قیصر روم کی بارگاہ میں پہنچے، اس کے دربار میں۔ اس نے پوچھا کون ہے اس شخص کا سب سے زیادہ قریب جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ رسول ہے؟ تو حضرت ابو سفیان آگے بڑھ گئے، کہا کہ میں سب سے زیادہ اس کا قریبی ہوں۔ تو اس نے کئی سوالات کیے، قیصر روم نے کئی سوالات۔ تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے ہر سوالات کے جوابات دیے اسے، اور میں نے بڑی یہ ہماری آرزو تھی اور خواہش تھی کہ قیصر روم کی نگاہوں میں آقا کریم کا رتبہ کچھ کم ہو جائے، لیکن میں یہ بھی ڈرتا تھا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ جو جھوٹی ہو، تاکہ میری قوم مجھے جھوٹا نہ کہنے لگ جائے، کوئی میں جھوٹی بات نہ کہہ دوں تاکہ میں جھوٹا مشہور نہ ہو جاؤں۔ یعنی کہ اس زمانے کے لوگ اگر بے ایمان بھی ہوں، یہ وہ مسلمان نہ ہو، پھر بھی جھوٹ سے انہیں کتنی نفرت تھی اور جھوٹ کو کتنا بڑا عیب سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان اس وقت حالت کفر میں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں کوئی جھوٹی بات نہ کہہ سکا آقا کریم کا رتبہ گھٹانے کے لیے، کہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم یہ کہے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا۔ لیکن پھر یہ اسی زمانے میں آقا نے معراج کا دعویٰ کیا تھا کہ میں سفر معراج پہ گیا، تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یہ تمام باتیں اور اس کے اوصاف و کمالات تو اپنی جگہ، لیکن ابھی وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے کہ اسے سنتے ہی آپ کو اس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہو جائے گا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ایک ایسا دعویٰ کر رہا ہے ابھی کہ جب آپ سنیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کا دعوی نبوت و رسالت جھوٹا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ تو وہ قیصر روم کہتا ہے ہاں بتائیں وہ کون سا دعویٰ ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سفر معراج پہ بلایا، وہ مسجد حرام سے چلے، بیت المقدس پہنچے، اس کے بعد آسمانوں کا سفر ہوا۔ تو حضرت ابو سفیان نے واقعہ معراج کی تفصیلات بیان کرنی شروع کر دی قیصر روم کے پاس۔ تو جب ابو سفیان یہاں پہنچے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بیت المقدس آئے، تمام انبیاء موجود تھے، انہوں نے سب کی امامت کرائی، تو اتنا سنتے ہی قیصر روم کے دربار میں ایک سب سے بڑا پادری جو اس وقت دنیا عیسائیت کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگ گیا کہ حضور میں اس رات کو جانتا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں، مجھے پتا ہے اس رات کے بارے میں۔ تو قیصر روم نے کہا ہاں بتائیں کیا آپ کو پتا ہے؟ تو وہ سب سے بڑا پادری وہ کہنے لگ گیا کہ حضور ایک رات ہمارا معمول یہ ہے کہ میں ہر رات بیت المقدس کے دروازے خود اپنے ہاتھوں سے بند کرتا ہوں، پھر اپنی خوابگاہ میں جاتا ہوں آرام کرنے کے لیے۔ ایک رات جب میں بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے لگ گیا تو بند نہ ہوا، بڑی کوشش کی میں نے، بڑی طاقت لگائی، مگر دروازہ بند نہ کر سکا۔ میں گیا کچھ اور دوستوں کو لے کر کے آیا کہ ان کی مدد سے دروازہ بند کر لوں، مگر سب تھک گئے، دروازہ بند نہیں ہوا۔ ہم نے فیصلہ کیا آج کی رات اسے کھلا ہی چھوڑ دیا جائے۔
تو ہم نے بیت المقدس کا دروازہ کھلا چھوڑا، میں سونے چلا گیا، جب صبح میں آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی دروازہ جو رات میں بڑے زیادہ لوگوں کی کوشش اور تگ و دو کے باوجود بند نہیں ہو رہا تھا، مجھے اکیلے سے بڑی آسانی سے بند ہو گیا۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ اتنے میں میری نظر ایک پتھر پہ پڑی کہ جس پتھر پہ سواری کے باندھنے کا نشان تھا، جس پتھر پہ سواری کے باندھنے کا نشان تھا، یہ وہی ہے جس کے حوالے سے آقا نے فرمایا کہ لمن تہینا الی بیت المقدس قال جبریل باصبعہ وشد فخرق به الحجر وشد به البراق۔ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لمن تہینا الی بیت المقدس، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو قال جبریل باصبعہ، تو جبریل نے اپنی انگلیوں سے ایک پتھر کی جانب اشارہ کیا کہ جس سے اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، فخرق به الحجر، وہ پتھر اس پتھر میں سوراخ ہو گیا، وشد به البراق، حضرت جبریل نے اس پتھر سے براق کو باندھ دیا۔ اسی کو دیکھا اس پادری نے، کہا کہ میں نے دیکھا کہ ایک پتھر میں سواری کے باندھے جانے کا نشان تھا، میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو آج کی رات نبی آخر الزماں کے سفر معراج کی رات ہے، جس کے حوالے سے ہم انبیاء کی زبانی سنتے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ جب نبی آخر الزماں کا دور آئے گا اللہ انہیں سفر معراج پہ بلائے گا اور وہ بیت المقدس پہنچیں گے اور حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے تمام انبیاء کی امامت فرمائیں گے۔ جب میں نے یہ دیکھا کہ پتھر میں سواری باندھنے کا نشان ہے اور میں نے یہ محسوس کیا اس کیفیت کو کہ دروازہ کیسے بند نہیں ہو رہا تھا، تو میں سمجھ گیا کہ یہ رات نبی آخر الزماں کے سفر معراج کی رات ہے۔ میں سمجھ گیا۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اتنا سننا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں سوچنے لگ گیا کہ جسے ہم نہیں مان رہے ہیں اس کے قول کی صداقت کو تو دنیائے عیسائیت کا سب سے بڑا پادری بھی مان رہا ہے۔ تو یہ کچھ واقعات جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج خواب کا سفر نہیں تھا، محض روح کا سفر نہیں تھا، بلکہ حالت بیداری میں جسم اور روح کے ساتھ اللہ نے آپ کو سفر معراج عطا کیا۔ کچھ اور باتیں بے عبدہی کے حوالے سے ایک نقطہ رہ گیا، انشاءاللہ اسے اور باقی کی باتیں ہم اگلی نشست آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی آخری سانس تک ہمیں اہل سنت کے عقائد حق کا واضحہ اور ثابتہ پہ قائم و دائم رکھیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔